یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ السلام علیکم ناظرین، محفل ولایت میں ہوں آپ کی ہوسٹ کے قرآن نقوی اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محفل ولایت کا یہ پروگرام لے کر، جو کہ منڈے ٹو فرائیڈے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کریں، ائمہ علیہ السلام کی حدیث کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے سلسلہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تھوڑی سی تفسیر پڑھیں اور اس کو سمجھیں اور اس پیغام حق کو سمجھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن مبین میں ہمیں عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایوری ویک آپ کی مجھے بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ابھی آج ہی تو شروع کیا میں نے پروگرام اور اس کا لاسٹ سیکشن بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرائیڈے تک اس طرح سے ٹائم گزرتا ہے کہ بالکل احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہماری زندگی بالکل اسی طرح ہے، ہاتھ میں سے ریت کی طرح نکلتی چلی جا رہی ہے، ہمارا ایک ایک پل کہاں پر اس ٹائم پر ضائع ہو رہا ہے یا ہم لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں، اس کا ہم لوگ کو حساب دینا ہوگا۔ کاش ہمیں یہ ساری باتیں سمجھیں اور ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی آخرت کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج جمعۃ المبارک کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ امام علیہ السلام کے یعنی وقت کے امام زمانہ علیہ السلام ہم سے راضی ہوں، ہم ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ، کیونکہ یہ وقت کے امام سے منسوب ہے جمعہ کا دن بھی، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ذکر امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے خصوصیت کے ساتھ کیا کریں، اور وقت کے امام جب ہم پر نظر کریں گے اور اس وقت ہماری دعائیں جو ہم لوگ اور آپ لوگ مانگتے ہیں تو کیوں نہیں قبول ہوں گی، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی۔ آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے اور مختلف موضوعات ہیں جو خصوصیت کے ساتھ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سسٹر نیلم بخاری صاحبہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ اس پروگرام میں تشریف لے کے ہیں، جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے یہاں آنے کا موقع دیا۔ انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح ابھی ہم لوگوں نے آف ایئر بات کر رہے تھے کہ ہم سب سے پہلے تھوڑی سی جمعے کی فضیلت کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے، اس دن کی نمازوں کے حوالے سے آپ لوگ ہم سے بہتر جانتے ہیں، صرف اور صرف ایز اے ریمائنڈر ایک دوسرے کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جاتی ہیں۔ آپ لوگ اعمال مواتل جنان میں پڑھتے ہوں گے، اس میں ایک لسٹ موجود ہے جس میں سورہ دخان بھی ہے، سورہ جمعہ بھی ہے، سورہ کہف بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، جس کو پڑھنے کا خصوصیت کے ساتھ جمعے کے دن بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے اعمال جس میں اگر آپ لوگ شامل ہونا چاہیں تو ہم اجتماعی طور پر یہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہماری سسٹر نیلم بخاری پروگرام کے اینڈ پہ ہم سب کے لیے دعا کرائیں گی تو انشاءاللہ وہ جو سورہ درود کا ثواب ہے وہ انشاءاللہ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ہدیہ کیا جائے گا، اور ان سے جو ثواب حاصل ہوگا آپ کے اور ہماری ذات اور ہمارے اسپیشلی ہمارے مرحومین کے لیے ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ اس میں حصہ لینا چاہیں، کتنی تسبیحات درود کی آپ لوگ پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے 1000 مرتبہ آج کے دن، 10 تسبیحات تو سب پڑھتے ہوں گے، مگر پھر بھی اگر ہم لوگ اس کو اکٹھا کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کا اور بھی اجر و ثواب ہوگا۔ میں چاہوں گی سسٹر نیلم بخاری صاحبہ اس کے اوپر روشنی ڈالیں، آج کے دن کی فضیلت اور اس دن کی نمازوں کے حوالے سے، یا جو بھی آپ اس کے بارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، محمد اشرف النبیین وعلی امیر المومنین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ شریف۔ کرن، آپ نے اتنے سے مختصر، میرے خیال سے شاید چند لمحوں میں اتنے بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، میرے پاس سب کچھ رہنے کو ہے ہی نہیں۔ میں سوچ رہی تھی ابتدا کروں گی کہ جمعے کی اہمیت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ خداوند تعالی نے قرآن الحکیم میں ایک سورے کو اس نام سے یاد فرمایا، وہ ماشاءاللہ آپ خود ہی کہہ چکی ہیں۔ اور اب جناب قرآن کا ذکر ہو گیا، میں چاہوں گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کو کوٹ کر رہی ہوں، من و ان نہیں ہے، صرف اس کا میں جو ہے مطلب بیان کر رہی ہوں، سب کی سنی ہوئی ہے، کوئی نئی حدیث نہیں ہے، کہ جمعے کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دن جو ہے یہ اتنا اہم دن ہے
کہ اگر تم 5 دن تک 6 دن تک یہ 7 دن تک غسل نہ لو، ایٹ لیسٹ فرائی والے دن تم ضرور لو، اس کا تمہیں اجر ملے گا۔ کئی لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا شاید اس زمانے میں پانی جو تھا بہت اتنا عرضہ نہیں تھا جتنا اب ہے، اور وہ جو تھا ریتیلا علاقہ تھا، وہاں پانی کی کمی تھی، لیکن اگر ہم سوچیں اس کی گہرائی میں جائیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ یہ جمعے کا دن ہمیں احساس پاکیزگی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جمعے کا دن سردار الانبیاء یا سردار الایام کہلاتا ہے، یہ تاجور ایام کہلاتا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس دن خاص طور پہ خاص فرشتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ اس دن ہم پاک و پاکیزہ اور صاف و ستھرے ہوں؟ اگر جناب رسالت مآب اس دور میں یہ ارشاد فرما دیتے، جو لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے جہاں واقعی پانی کی کمی تھی، کہ دیکھو ہر نماز جو ہے تم نے غسل کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر نماز تم نے جو ہے وہ عطر لگا کے پڑھنی ہے، ہر نماز تم نے جو ہے نئے لباس کے ساتھ پڑھنی ہے، تو کتنی مسلمانوں کے لیے مشکل ہوتی۔ تو انہوں نے سمیٹ کے بس اتنا سے کہہ دیا تاکہ احساس پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں پیدا ہو، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ اگر آپ نے 1 ہفتے تک غسل نہیں کیا تو آپ کو پیسے خرچ کرنا پڑے۔ ارشاد فرماتے ہیں تم خریدو پانی کو لیکن تم غسل ضرور کرو۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں کہ یہ پانی کی صفائی کے لیے بہت ساری جناب رسالت مآب کی جو احادیث ہیں ان کا صرف مطلب بیان کر رہی ہوں کہ کس طرح سے انسان پاک ہوتا ہے۔ جیسے کہ تم ہمارے گھر کے سامنے حوض ہے، تم 5 وقت وہاں سے گزرو گے، تم نیٹ کلین ہو کے وہاں سے گزرو گے۔ اگر سائنسی طور پہ دیکھا جائے تو پانی سے اتنی بیماریاں دور ہوتی ہیں، پانی اتنی چیزوں کا علاج ہے۔ آج تو ایک لمبا چوڑا اگر جائیں انٹرنیٹ پہ تو پتہ چلے گا پانی سے کیا کیا ہوتا ہے۔ قرآن نے تو ایک آیت میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے تمام چیزوں کو پانی سے خلق کیا۔ اور جب ہم وضو کرتے ہیں تو آج سائنس نے ثابت کیا ہے کہ دماغ میں انسان کے کچھ ایسے کیڑے یا ایسے جراثیم ہوتے ہیں، ان تک کسی بھی طرح سے دوا نہیں پہنچائی جا سکتی۔ اس میں ایک اسلامی طریقہ ہے جسے ہم وضو کرتے ہیں، اسی لیے 3 دفعہ پانی ڈالنے کو کیا گیا، 3 دفعہ منہ کو رنس کرنا ہے، شاید پانی کے کچھ جو ہے چھینٹے جو ہے اوپر تک پہنچ جائیں اور وہ کیڑے جو ہیں وہ اپنے آپ سے مر جائیں۔ اگر جناب رسالت وہاں بھی ارشاد فرماتے کہ تمہارے جسم سے جو پانی نکلتا ہے یا پسینہ نکلتا ہے اس میں اتنے خطرناک قسم کے جراثیم جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کی شکل ایسی ہوتی، کسی کی شکل ایسی ہوتی، انسان کتنا ڈرتا۔ انہوں نے اسی لیے کہہ دیا تم نہاؤ، اگر تمہاری روزانہ مشکل نہ ہوتا تو حکم دیتا مسلمانوں ہر نماز جو ہے تم غسل کے ساتھ پڑھو، ایٹ لیسٹ فرائیڈے والے دن ضرور جو ہے تم غسل کرو۔ اور اس کی اہمیت ایک یہ میں عرض کر دوں کہ آج کے دن کے لیے اگر میری بہنیں بیٹیاں مائیں کرنا چاہیں تو بہت بہترین ایک عمل ہے، وہ ہے نماز جعفر طیار۔ آپ جب دل چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کچھ کتابیں جو میرے خیال سے آج سے 20-25 سال پہلے لکھی گئی تھیں ان میں بڑی مشکل ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھے صاحب علم پڑھتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف 4 رکعت نماز ہے جس کو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کنفیوژن کب ہوتی ہے؟ فرسٹ ٹائم ہم تسبیح اربع 15 دفعہ کہتے ہیں، پھر رکوع میں جائیں، رکوع کے بعد سجدے میں سر اٹھائیں، سجدے کے بعد اس میں اکثر خواتین کیا مرد بڑے اچھے، میں خود بھی کنفیوز ہوتی تھی، میں نے شاید کچھ چھوڑ دیا۔ علماء نے بہت اچھا اس کا حل نکالا ہے، بلکہ اب جو نئی کتابیں لکھی ہوئی ان میں موجود ہیں۔ میرے سننے والے ناظرین سامعین اس چیز کی گواہی دیں گے کہ آپ 4 رکعت نماز عام نماز کی طرح سے پڑھ لیں 2 سلاموں کے ساتھ، اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں آرام سے، چاہے نماز سے بیٹھے چاہے صوفے پہ بیٹھے، اور آپ 3 تسبیحیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی پڑھ لیں، کیونکہ ٹوٹل جو ہے اس کو پڑھنا ہے ہر ایک اس کے اندر 75 ٹائم۔ تو جب ہم پڑھیں گے 4 دفعہ تو ہماری 3 دفعہ تو ہماری تسبیح جو ہے وہ 300 بن جائے گی۔ صرف 300 دفعہ آپ کو تسبیح اربع پڑھنا ہے۔ اگر آپ کنفیوز ہوتے ہیں رکوع سے اٹھایا پڑھ لی تھی یا نہیں پڑھی تھی، سجدے میں جا کے پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی، آرام سے نماز پڑھے اور پھر الگ بیٹھ کے 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اور یہ تسبیح اربع اتنی زیادہ اہمیت کے حامل ہے، جن لوگوں کو پتہ ہے ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو بار بار وہی چیز سننا پڑ رہی ہے۔ یہ جب عرش بنا تھا
اس وقت یہ دعا کا وجود جو ہے مارز وجود میں آئی تھی. ایک عظیم فرشتے نے کہا تھا سبحان اللہ عرش اٹھاتے وقت، ایک نے کہا تھا الحمدللہ، ایک نے کہا تھا لا الہ، اور جب پورا ہو گیا عرش رکھ دیا کہا اللہ اکبر. یہ عرش کی تعمیر کی یا عرش کی بنیاد کی یادگار ہے. اس یادگار کو نماز جعفر طیار میں ہمیں 300 دفعہ پڑھنا ہے. مشکل لگتا ہے، آپ الگ بیٹھ کے پڑھ لیں محمد و محمد و آل محمد پہ، ان کی پاک و پاکیزہ طیب و طاہر آن اولاد پہ. اور آج جمعے کا دن ہے، اس کے دن اگر آپ لوگ چاہیں تو نماز صاحب عصر علیہ السلام بھی پڑھ سکتے ہیں. محمد وآل محمد. اس کے بارے میں بھی سب لوگوں کو پتا ہے. صرف جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ دہرانا پڑتا ہے 100 دفعہ، ورنہ عام نماز کی طرح سے پڑھیں انشاءاللہ قبولیت ہوگی. ان چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو ہمارے اتنے مسائل اپنے آپ حل ہو جائیں گے. آج جمعہ کا دن جو ہم بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے پروگرام دیکھتے ہیں، فلاں پروگرام آ رہا ہے، وہ مارننگ شو آ رہا ہے، خدا جانے کیا کیا آ رہا ہے، تو بہتر نہیں ہے آغاز جو ہے دعائے ندوہ سے کریں. بالکل کہ آج کے دن دعائے ندوہ پڑھنی چاہیے، یوں تو عید کے دن بھی پڑھنی چاہیے، لیکن جمعے کا دن بھی بہترین وقت ہے. اور 8 بجے کا وقت آپ اٹھیں دعائے ندوہ پڑھیں. بہت مشکل لگ رہی ہے دعائے ندوہ، ایک آدھ لائن پڑھ لیں لیکن ترجمہ پڑھیں. آپ کے دل دماغ اس سے جو ہے معطر ہو جائیں گے، سرسبز و شاداب ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہے. یہ نوحہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب عصر نے بتایا ہے. آپ پڑھیں، آپ کے دل میں ان کے لیے محبت امنڈ کے آئے گی. بالکل بالکل. اور دعائے ندوہ واقعتاً ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اگر آپ کو ویور یاد ہو تو ہم لوگوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور صرف ٹائٹلز پہ ہی آ کر ہم لوگ رہ گئے تھے کس نام سے امام زمانہ علیہ السلام کو پکارا گیا ہے. اور ان کی جو پوری کی پوری داستان ہے وہ اگر دعائے ندوہ کو صرف پڑھ لیا جائے تو بہترین عمل یہی ہے. بے شک آپ عربی پڑھتے ہیں، بہترین ظاہر ہے اس کا ذکر، اس کی عبادت، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، مگر مین ہمیں جو چیز ہے وہ اس کے ترجمے کی طرف بھی غور و فکر کرنا چاہیے. اور بہت دھیان سے ان ترجمے کو پڑھ لیں گے تو آپ کو بچوں کو سمجھانے میں، کسی کو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی کہ اس کا ایگزیکٹلی مفہوم کیا ہے اور یہ کس بارے میں دعا ہے. جی کیونکہ ہمیں ان کی عربی نہیں آتی، اس کے مطالب نہیں آتے، اس لیے ہم بہت سرسری لیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں وہ لوگ جن کو عربی آتی ہے دعائے کمیل سن کے طرف طرف کے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ میں اوپر سے گزر جاتی ہے. ہم صرف اس سے دعائے کمیل کو احترام سے پڑھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہوگا، اس کے بعد اپنے مرحومین کے دعا مانگ لیتے ہیں. اس کو بھی آپ پڑھ کے دیکھیں، ترجمہ پڑھیں، پروردگار کو کس طرح سے یاد کیا جا رہا ہے. اے میرے فقر و فاقہ سے واقف، اے میری ہڈیوں کی کمزوریوں رحم کرنے والے، اتنا اچھا ہے. آج سے بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو یہ کر لیں، اس میں قباحت نہیں ہے کہ آپ صرف ترجمہ پڑھ لیا کریں. آپ کو دل کو لگے گا، احساس ہوگا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. بالکل انشاءاللہ ہم اس کا آغاز اور بھی آپ کے ساتھ یہ باتیں اور بہترین طریقے سے ہماری سسٹر نیلم بخاری صاحبہ نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنے سے کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں. جمعے کے دن درود پڑھنے سے، تسبیحات اربع پڑھنے سے بے انتہا ثواب ہے. اور بہت ساری روایتوں میں کہ اگر ایک جمعے کو غسل دیا جائے تو دوسرے جمعے تک انسان گناہوں سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں، اور آپ لوگ یقینی طور پر مفات الجنان بھی پڑھتے ہوں گے تو وہاں سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف جلدی کیونکہ ٹائم پھر گزرتا چلا جاتا ہے اور ہم لوگ اس میں اتنے غرق ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں کہ احساس بعد میں ہوتا ہے کہ بالکل آخری لمحات ہیں اور یہ چیز رہ گی اور وہ چیز رہ گی، بعد میں ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے اس فرمان کے ساتھ ہم شروع کرتی ہوں. انشاءاللہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کو حاصل کرنے والے کتنے کم ہیں. ہماری طرف عبرتیں بکھری ہوئی ہیں. اے کاش ہم اپنی اس آنکھوں کو کھولیں، اپنی جو باطنی آنکھیں ہیں اس کو کھولیں اور اس کو دیکھنے کی کوشش کریں تو یقین مانیں عجیب سی ایک کراہیت کا احساس ہوگا کہ انسان کس طرف جا رہا ہے. جب یہ آنکھیں کھلتی ہیں تو واقعتاً احساس ہوتا ہے انسان نادانستگی میں جو گناہ کرتا ہے اور اپنی جو روح کو زخمی کر رہا ہے وہ آخری لمحات میں پتہ لگے گا، جب صرف اور صرف افسوس کے علاوہ کچھ نہ ہوگا ہمارے ہاتھ میں. ابھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر شامل ہوں اور کوشش کریں کہ ہم لوگ صرف اپنی زندگی کو اسی ٹائم پیریڈ کے ساتھ نہ گزار دیں کہ مجھے جاب کرنی ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے دنیا کمانی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے بے شک ان تمام چیزوں کا ثواب ہے، ان کو ڈینائی نہیں کر رہی ہوں کہ وہ بھی جہاد میں شامل ہوتے ہیں ہر چیز، مگر اس کے باوجود ہماری کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں اپنے وقت کے امام کے حوالے سے. تو خدا را ہم لوگ اپنے آپ کو بیدار کریں اور ان کے متعلق زیادہ سے زیادہ گفتگو
گفتگو کریں اپنی باتوں میں امام کے تذکرے کو، اور یہ آخرت کی نشانیوں سے ہے جس سے سب سے زیادہ خوف یہی آتا ہے کہ انسان خدا نخواستہ منکر ہو جائے گا، وہاں سے ایمان کے درجے جو ہم نے کل بھی آپ کے ساتھ بات کی، صبح کو کچھ اور ہوگا، رات میں کچھ اور، ایمان چلا جائے گا. تو ہم ایسے دور میں بھی ہیں، مگر یہ دور ہمارے لیے بہترین بھی علماء کہتے ہیں کہ ہے کہ ہم لوگ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو بچا لیں. انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے کہ امام کے جو فرمودات خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اور ائمہ علیہ السلام نے جو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور جو پیشین گوئیاں کی ہیں، ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ. سسٹر نیلدہ بخاری سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے شروع کریں بسم اللہ، اور انشاءاللہ ہم بھی ساتھ ساتھ آپ کی. خدا مجھے توفیق دے کہ میں شہنشاہ زمانہ کا تذکرہ جو ہے ان کے شایان شان تو نہیں کر سکتی، ایٹ لیسٹ اپنی اس لڑکھاتی ہوئی زبان کو اس قابل کر سکوں کہ میں ان کا تذکرہ کر سکوں. اس لیے کہ یہ کہنا کہ وہ غائب ہے، وہ غائب نہیں ہے، غائب ہم ہیں. جسے کہ ابھی آپ نے کہا آنکھوں پہ ہمارے پردے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں سن رہے ہیں، انہیں محسوس ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو خدا کی شان ہے، خدا کی قدرت ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں 12 امام عطا کیے ہیں. ان 12 اماموں میں آخری امام جو ہے، یہ 12ویں حجت جو ہے، یہ صاحب العصر والزمان فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام دلبند جناب نرجس بی بی کے ہیں. میں بس آج یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتی ہوں کہ خداوند تعالیٰ کی ہر بات میں کچھ اسرار ہیں جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے. اس نے جناب صاحب عصر علیہ السلام کو 12واں درجہ دیا. یہ 12 کا جو عدد ہے، ایک تو ہم ویسے ہی بہت متبارک سمجھتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے اس کو اتنی اہمیت دی ہے، اتنی بار دہرایا گیا ہے، کہیں ہم 12ویں کو بھول نہ جائیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے 12 چشمے سب جانتے ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے 12 حواری سب جانتے ہیں. دنیا میں 12 جزیرے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ جو اہل جغرافیہ جانتے ہیں. جنت کی 12 نہریں ہیں جو عام مسلمان جو ہے کسی بھی فرقے کا وہ یقین کرتا ہے. جناب پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند ہیں، ہر کتاب میں لکھا ہوا ملے گا. کلمے کے 12 حروف ہیں جو سب لوگ جانتے ہیں، شاید غور نہیں کرتے. حضرت عبد المطلب، ان پہ بہت بہت درود و سلام ہو، ان کے 12 فرزند ہیں. اور آسمان کے اللہ تعالیٰ نے 12 برج بنائے ہیں. قدرت کے پروردگار عالم نے 12 حجابات بنائے ہیں. ایک سال کے پروردگار عالم نے 12 مہینے بنائے ہیں. ایک دن کے پروردگار عالم نے 12 گھنٹے بنائے ہیں. ایک رات کے پروردگار عالم نے 12 گھنٹے بنائے ہیں. اور ہمارے 12 ہادی ہیں، ہمارے 12 امام ہیں. آسمان محمد پہ 12 چاند 12 تارے چمچماتے ہیں. وقت کا ظہور جب ہوگا انشاءاللہ آپ کا، تو امام عصر جو ہیں وہ پارہ نمبر 12 کی آیت نمبر 86 بقیت اللہ کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے کہ اے لوگوں، میں تم پہ حجت خدا ہوں اور خلیفہ الہی. ان کے بازو پر لکھی بھی ہوگی ایک اور آیت کہ جاء الحق والی. تو یہ ہے 12 عدد کی اہمیت اور ہماری سر آنکھوں پہ ہمارے امام. اب میں جناب آج کی دن کی اہمیت سے سب سے پہلے ایک قول پیش کرنا چاہوں گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آج روز جمعہ بھی ہے اور جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ جمعے کا دن ان کے نام سے بھی منسوب ہے. آپ کا ارشاد ہے، آل حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے روز جمعہ کو چن لیا ہے، راتوں میں سے شب قدر کو، مہینوں میں سے ماہ رمضان کو، رسولوں میں سے مجھ سے علی کو، اور علی سے حسن اور حسین کو، اور ان میں سے 9 افراد کو جن میں نواں ان کا قائم ہوگا، اس کا ظاہر وہی ہوگا، اس کا باطن بھی وہی ہوگا. سبحان اللہ. کہ جمعے کے دن انشاءاللہ تعالی وہ ظہور فرمائیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی. آگے چاہ کے میں ایک اور جو ہے حدیث ان کی کوٹ کرتی ہوں، اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر وقت ہوا تو ترتیب سے جتنے ائمہ طاہرین کو ہم جو ہے کوٹ کر سکتے ہیں ان کو کریں گے کہ انہوں نے جناب امام صاحب عصر حجت اللہ کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے. جناب رسالت مآب سے علی ابن حلالی جو ہے اپنے والد کے توسل سے روایت کر رہے ہیں
کہ میں ان کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب آپ کا انتقال میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا. جناب فاطمہ الزہرا سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہے تھے فاطمہ زہرا نے گریہ شروع کیا, یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہوئی. رسول اللہ نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا میری لخت جگر فاطمہ گریہ کا سبب کیا ہے؟ تو فاطمہ الزہرا نے فرمایا آپ کے بعد بربادی کا خوف ہے. تو جناب رسالت آپ نے فرمایا میری نور نظر کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایک مرتبہ نظر کی تو اس میں تمہارے والد کو منتخب کر کے رسول بنا کے بھیج دیا, پھر دوبارہ نظر کی پروردگار عالم نے اس زمین کی طرف سے تمہارے شوہر کو چن لیا اور مجھ پہ وہی ہوئی کہ تمہارا نکاح میں ان سے کر دوں. اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو 7 ایسی خوبیاں عطا کی ہیں جو ہم سے پہلے کسی کو نہ ملی, نہ ہمارے بعد کسی کو ملیں گی. میں خاتم النبیین ہوں, اللہ کے نزدیک تمام انبیاء سے افضل اور تمام مخلوقات سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں. میں تمہارا والد ہوں, میرے وسیع خیر الاوصیاء ہے, نزدیک ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ بھی, وہ تمہارے شوہر ہیں. اور ہمارے شہید خیر الشہید شہداء جو ہیں اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں, وہ تمہارے والد چچا تمہارے شوہر کے چچا ہیں. اور ہم میں سے وہ ہیں جن پر مرد و زن اور فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ جنت میں محو پرواز ہیں اور رہیں گے, اور وہ تمہارے والد کے چچا تمہارے شوہر کے بھائی ہیں. اور ہم میں سے اس امت کے 2 سبت ہیں, تمہارے دونوں بیٹے حسن اور حسین, ان دونوں جوانان جنت کے سردار. اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بنایا کہ ان کے والدین ان سے افضل ہیں. اے فاطمہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ یہاں پہ بھیجا کہ اس امت کا ایک مہدی ہوگا, جب وہ اس دنیا میں آئے گا تو دنیا میں لا قانونیت پھیل چکی ہوگی, فتنے ظاہر ہو چکے ہوں گے, راستے کٹ چکے ہوں گے, بعض ایک جو ہے وہ دوسرے پہ حملہ کر رہا ہوگا, نہ چھوٹوں پہ بڑے رحم کریں گے, نہ بڑوں پہ چھوٹے رحم کریں گے, نہ کسی کی توقیر ہوگی. اللہ تعالیٰ حسن و حسین کی نسل سے اس وقت ان کو بھیجے گا اور وہ دنیا کو ہدایت کے راستے پہ گامزن ہوں گے. اے فاطمہ غم نہ کرو, مہدی جو ہے وہ تمہاری نسل سے آنے والا ہے. صلوات و محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بیان. اور اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث, کیونکہ اس کے متعلق آپ لوگ اگر سرچ کرنا چاہیں بہت ساری کتابوں میں آپ کے ان کے متعلق مل جائے گا, اور روایتیں ایک دوسرے سے اسی طرح سے ملتی جلتی ہوں گی. بہت ساری احادیث اور ائمہ علیہ السلام کے اور بہت ساری چیزیں جو ہم لوگوں کو اس کے متعلق شیئر کرنی چاہیے. قرآن کی آیات کی تفسیر میں امام عصر کا ذکر جا بجا ہے. ہم لوگوں اور آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے جتنی دیر تک ہم لوگ پڑھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں. اور کل بھی ہم لوگوں نے جب سورہ نور کو اینڈ پہ کر رہے تھے تو وہاں پر بھی آیت میں تذکرہ آیا تھا کہ یہ جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی اور یہ پوری طرف فساد اور ابھی سچویشن اس طرح کی نظر آتی ہے, اور جو اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ذکر کیا تھا کہ ہماری اس غیبت کے دور میں جو ذمہ داریاں بنتی ہیں اس کا احساس کریں. مگر اس پروگرام میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو ائمہ علیہ السلام کی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. تو آج جس طرح سے ہماری سسٹر نیلم بخاری نے آپ کے ساتھ شیئر کی, میں بھی آپ کے ساتھ ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو امام عصر کے متعلق ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گی. امام کی مثال آفتاب جیسی ہے, اور اس کی پوری روایت جو ہے محمد بن حمام سے, اور ان کے پورے ریفرنس دیے گئے ہیں جو بہار الانوار کی 11ویں جلد میں موجود ہیں. آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, مگر میں اس کو کیونکہ ہم لوگ ٹائم لمیٹڈ ہے تو میں صرف یہاں سے کہ انہوں نے جابر انصاری سے روایت کی ہے کہ جابر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کیا امام قائم کی وہ غیبت میں ان کی ذات سے شیعوں کو فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں, اس کی ذات کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مابوس کیا, بے شک لوگ اس کی اس غیبت کے دور میں بھی اس سے استفادہ. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال کیسے دی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ وہ لوگ ان سے فائدہ حاصل کریں گے اور ان کے نور ولایت سے روشنی اور ضیاء پائیں گے, جس طرح آفتاب کے بادلوں میں پوشیدہ رہنے کے باوجود لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں.
بے شک اس ٹائم پر وہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو جس طرح ایک دم بادلوں کے پیچھے سورج آ جاتا ہے، تو مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہو گیا ہے یا وہ غروب ہو گیا ہے یا پھر اس کی روشنی مائل یا کچھ اس طرح کا سلسلہ ہو گیا، بالکل نہیں. اور اس ٹائم پر غیبت کی مثال انہوں نے کہ بادلوں کے پیچھے جیسے سورج چھپ جاتا ہے اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، بیسکلی سورج وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو بالکل مثال ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ بہترین اس دور کی مثال اور آج کے دور کی مثال بھی ہم لوگ اس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں. اپنے وقت کو وقت کے امام کو ہر وقت حاضر و ناظر جانیں. آپ کے اور ہمارے امام کی نظریں ہر وقت ہم پر ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ جو عمل کریں اگر ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ کیا یہ ہمارے امام کو پسند ہے. وہ علی مرتضیٰ زیدی صاحب کی مجلس ہے، اس میں بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا، ایون اب ٹوپی پہنے نا یا کوئی چادر اوڑیں یا کوئی، تو کیا یہ میرے امام کو پسند ہوگا کہ میں اس طرح سے باہر جاؤں؟ اپنی پرسنالٹی کو ایک منٹ شیشے کے آگے کھڑے ہو کر دیکھیں، کیا میرے امام اس میری ڈریسنگ سے راضی ہو جائیں گے؟ تو یہ بڑی اچھی خوبصورت مثالیں انہوں نے ہماری پریکٹیکل زندگی کی دی تھی. انشاءاللہ ہم اور بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ائمہ نے امام عصر کے بارے میں ظہور کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچاتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں سسٹر نیلم بخاری. الحمدللہ آپ نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کوٹ کی. اب میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چھوٹی سی حدیث جو ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے صاحب عصر کے لیے وہ بتاتی ہوں. بہت سارے ذکر جو ہے نہج البلاغہ میں بہت سارے خطبوں میں ملیں گے، ان کا ذکر بار بار کیا جا رہا ہے. یہ ہماری سوچنے کی اور ہمارے لیے وقت کی کمی ہے، نہ نہج البلاغہ کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ کس نے کیا کہا. بہرحال آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ہمارے قائم کے لیے غیبت ہے جس کی مدت طولانی ہے. میں اپنے شیعوں کو ان کی غیبت میں چوپاؤں کی مانند حیران و پریشان دیکھ رہا ہوں، جو چراگاہ کی تلاش میں سرگردان ہیں مگر نہیں پاتے، لیکن ان میں سے اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا تو اس کا دل اپنے ایمان کی طولانی غیبت سے سخت نہیں ہوگا. وہ میرے ساتھ قیامت کے روز میرے درجے میں میرے برابر ہوگا. پھر آپ نے فرمایا بے شک قائم ہم میں سے ہے، جب قیام کرے گا تو اس وقت کسی کی گردن میں اس کی بیعت کا کلاوہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی ولادت اور شخصیت کو مخفی رکھا گیا. مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے اور میرے دونوں بیٹوں کو یقیناً قتل کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ آخری زمانے میں میری اولاد میں سے ایک شخص کو ظاہر فرمائے گا جو ہمارا قصاص لے گا. وہ ان سے غائب رہے گا لیکن پھر ان میں شامل ہو جائے گا. یہ مولا کائنات جو ہے ارشاد فرما رہے ہیں. محمد وآل محمد وجل پر. اور بے شک جس طرح ہم لوگ بار بار روایتوں میں بھی سنتے ہیں، مجالس میں بھی سنتے ہیں، اور کیوں ہم لوگوں کی وجہ سے کیوں بعض اوقات بڑا ہی افسوس ہوتا ہے اپنی حالتوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے کہ وہ امام جن کے ابھی جب ہم لوگ کیونکہ اگلے آنے والے دنوں میں ہم لوگ انشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے حوالے سے پروگرام کریں گے، تو انہی کا اور امام حسین علیہ السلام کا جن کا غم مناتے ہیں ہم لوگ، پورا محرم سفر پوری مجالس کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، آپ لوگ سارے ہم لوگ مل کر اس میں سب کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو وہ انتقامی امام حسین علیہ السلام ان کے قاتلوں سے انتقام لیں گے. مگر ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اس دوری کا باعث نہ خدا نہ خواستہ بن رہے ہوں، اپنے اوپر اور میں اپنے اوپر فوکس کروں، اپنے اعمال کے اوپر غور و فکر کروں، تو یقین مانے بہت ساری مشکلات جو سی ہیں وہ دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. امام علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ بھی ہماری سسٹر نے بڑی اچھی طرح آپ کے ساتھ گفتگو کی جو خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے تھی، مگر میرے پاس ایک کوڈ ہے جو امام کا ہے، اور جہاں پر ہمیں عبرتوں کے حوالے سے میں نے ابھی آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، وہاں پر قرآن کے ساتھ توسل کس طرح سے امام فرما رہے ہیں. قرآن کے حوالے سے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن میں تمہارے لیے پہلے کی خبر، تمہارے بعد کی پیشن گوئی اور تمہارے درمیانی حالات کے احکامات پائے جاتے ہیں. کاش کہ ہم قرآن کو اس طرح سمجھیں، اس طرح دیکھیں. ہم لوگ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف ائمہ علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی سٹوری بیڈ ٹائم سٹوریز نہیں ہیں، وہاں سے ہمیں عبرتیں حاصل کرنی ہیں، وہاں کی دور کے لوگوں کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کیا گناہ کرتے تھے، وہ کون کون سی برائیوں میں تھے. یہ تمام چیزیں آج کے اس دور سے اگر ہم لوگ کنیکٹ کریں، اور یہی وجوہات ہماری بنیں گی کہ امام عصر کے ظہور کے متعلق کہ ہمارے بہت سارے گناہ اس کی رکاوٹ میں حائل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ یہ جو تمام
گفتگو ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوئے، ہم لوگ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور پھر آپ لوگ سارے ہمارے ساتھ اسی توفیق میں شامل ہوں گے. امام کے حوالے سے کیونکہ سسٹر تو ابھی چلیں گی آپ لوگوں کے ساتھ پیٹرن کے ساتھ، کہ وہ پہلے امام عصر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر امام علی علیہ السلام، مگر میرے پاس زیادہ تر احادیث جو ابھی صرف میں نے اکٹھی کی ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی ہیں. اور آپ نے فرمایا ہے کہ انتظار امام کرنے والوں کا درجہ کیا ہوگا. اب ظاہر ہے ہم لوگ آپ کو صرف دعوت دیتے جا رہے ہیں، آپ انتظار میں ہیں، ہم انتظار میں، ہم انتظار میں. تو انتظار جو کر رہے ہیں اس کا کچھ تو ہم لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم لوگ کتنا ثواب مل رہا ہے، یا ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں اور کہاں پہ کھڑے ہیں. تو امام کی اس حدیث سے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی ہم لوگ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کو گولڈن چین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سیدھا رابطہ جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ ائمہ سے وہ کیا جا رہا ہے. جو شخص صاحب امر کا منتظر رہے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ امام قائم علیہ السلام کے ساتھ ان کے لشکر میں تھا، نہیں بلکہ وہ ایسا ہے جیسے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ کر آپ کے دشمنوں پر تلوار چلائی. تو یہ جو ہمارا ٹائم پیریڈ گزر رہا ہے اور جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ غیبت کا دور ہے، مگر اس میں ہم اگر انتظار فرج اور صحیح طور پر انتظار امام زمان علیہ السلام کریں تو ہم لوگ کو یہ رتبہ اور یہ رینک اس ٹائم پر مل رہا ہے. ہم چاہیں گے کہ سسٹر نیلم بخاری کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. اب وہ کس امام کی حدیث میں نے مولا کائنات علیہ السلام کی جو تھی اور بتا چکی ہوں، جناب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بتانا چاہ رہی ہوں، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ایک آج جملہ یہ کہہ دوں جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا ہے. میں کہہ نہیں سکتی کس معصوم کا ہے، بہرحال اگر ہمیں اس چیز کی اجازت ہے، اگر ہمیں ایک معصوم کا نام یاد نہ ہو تو ہم دوسرے معصوم ان سے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادتوں میں سے بہترین عبادت جو ہے وہ انتظار صاحب عصر کرنا. بالکل. لیکن ہم اس انتظار کو اگر زبانی لفظی طور پہ کہیں امام آپ آ جائیے، امام آپ آ جائیے، یہ مناسب نہیں جب تک تیاری نہ کریں. اور تیاری جو ہے وہ ظاہری بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی ہونی چاہیے. خالی زبان چلانے سے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں آپ آ جائیں یہ کافی نہیں ہے. اپنے آپ کو جو ہے ہمیں ان کے قابل بنانا ہے. جب ہمارے گھر کوئی آتا ہے تو کیسے ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، تو کیا ہم اپنے دین کو، اپنے نفس کو، اپنے ان سائڈ کو ہم نہیں سجا سکتے؟ ان کے انتظار میں زبان سے کہنا بہت آسان ہے. میں امام حسن مجتبی علیہ السلام جو ہیں وہ ارشاد فرما رہے ہیں اس دور کا جس دور میں آج کل ہم رہ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ دور بہت برا بھی ہے، بہت اچھا بھی. برا اس لیے کہ واقعی برائیاں جو ہیں اپنے عروج پہ ہیں، اچھا اس لیے کہ ہمیں موقع نصیب ہوا ہے. ہم چاہیں تو اس میں سے وقت نکالیں اور اپنی ہدایت کی طرف تھوڑا سا جو ہے وہ قدم اٹھائیں. فرماتے ہیں جس امر کے تم منتظر ہو یہ اس وقت تک نہ ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے براءت کا اظہار نہ کرو گے، ایک دوسرے پہ لعنت نہ بھیجو گے، ایک دوسرے کے چہرے پہ لعاب دہن نہ پھینکو گے، ایک دوسرے کے کفر کی گواہی نہ دو گے. اس وقت ہمارا قائم قیام کرے گا، ان تمام باتوں کو وہ ختم کر دے گا. یا اللہ، اب تو میں دیکھ رہی ہوں کسی دوسرے فرقے کو کیا کہیں. خدا سب کی حفاظت فرمائے. میں آن ایئر نہیں کہنا چاہتی کہ کس طرح سے ایک دوسرے کو، ایک فرقے والے جو ہے وہ غلط ثابت کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں. تم غلط ہو ہم صحیح ہو. ہم کسی کو اور کو نہیں کہتے. ایک فرقہ جو ہے وہ بھی اپنے آپ کہتے تم میں یہ غلط، تم یہ غلط، نہیں تم غلط ہو. وہ ہم جو ہے ان سے زیادہ قریب ہیں. اور آگے ایک چھوٹی سی امام حسین علیہ السلام کی بھی پیش کرتے ہیں، پھر آپ جناب رسالت مآب کے اقوال جو ہے وہ ضرور فرمائیے گا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے نوے فرزند حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ بن عمران کی ایک سنت ہے. جس طرح ان کی سنت تھی، اکثر جو ہے وہ میں جملہ جو ہے اپنی طرف سے اس کے اندر سے ایڈ کر رہی ہوں. ہم جو بھی یہ کہتے ہیں نا کہ یہ غیبت میں ہے، کیوں غیبت میں ہے؟ ہم اگر ہسٹری کو دیکھیں تو بہت لوگ غیبت میں رہے اور غیبت میں ہیں.
کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام غیبت میں نہیں رہے؟ کیا حضرت یوسف علیہ السلام غیبت میں نہیں رہے؟ انہی کے درمیان میں تھے. کوئی انہیں قیدی سمجھتا تھا تو کوئی انہیں غلام سمجھتا تھا تو کوئی انہیں زر خرید سمجھتا تھا, کوئی بھی بیچا جا رہا ہے. کس کو پتا تھا کہ یہ پیغمبر ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے, جو اس کے بعد جب آ کے جو واقعہ ہوا ہے, اس کا جو بولنے لگا تھا جانوروں نے بتایا, کیا وہ ان کی غیبت نہیں تھی؟ تو ایک امام عصر علیہ السلام کی غیبت پر کیوں ہم لوگ جو ہے اتنے وہ ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتی, یہ نہیں ہو سکتی. موسیٰ اور موسیٰ بن عمران کی ایک سنت پہ ہوگی, وہ ہمارا قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امر کو ایک رات میں درست کر دے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے اور نہیں, اکثر تو صاحب ایمان کے ایمان بھی لرزنے لگے ہیں. نہیں ایسے کیسے ہو رہا ہے, دنیا میں اتنا کچھ ہو گیا تو صاحب امر کہاں ہے؟ نہیں, اپنے ایمانوں کو مضبوط بنائے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ایک رات میں سب کچھ درست ہو جائے گا. اب آگے آپ جو ہے جناب رسالت میں آپ کی کوٹ کیجئے انشاءاللہ. اور بہت ہی اچھی طریقے سے, اور سسٹر نیلم بخاری صاحبہ نے آپ کے ساتھ بالکل صحیح بات کی کہ زبانی کہنے سے, زبانی محبت کا اقرار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا جتنی دیر تک ہم عمل میں نہیں آئیں گے. اور عمل میں ایک بات اور یاد رکھیے گا, ہم لوگ جب امام علی علیہ السلام کا دور پڑھتے ہیں اور اس دور میں جو عدل قائم کیا تھا امام نے, وہ اگر ہم لوگ اگر غور و فکر سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ امام کے دور کی زندگی ہماری کیا ہوگی. بے پردگی نہیں ہوگی جب امام آ جائیں گے, میوزک نہیں ہوگا جب امام آ جائیں گے, یہ ڈرامے یہ فحاشیاں نہیں ہوں گی, کسی کا حق غصب نہیں کیا جائے گا, کسی پر ظلم نہیں ہوگا, کسی کو آپ لوگ کچھ برا بھلا اور یہ جو سلسلہ ہمارے اندر یہ فرقہ واریت کہ میرا سینٹر تمہارا سینٹر وہ سینٹر, یہ نہیں ہوگا. وہ ہوگا جو امام کہیں گے اور وہ بے عینی ہی عدالت خدا بند تعالیٰ ہوگی. اور اگر یہ باتیں ہمیں سمجھ آ جائیں تو یقین مانیں آج میں اور آپ بالکل تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں. تو اگر یہ سیدھا ہونا ہے تو اپنی ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر کریں. ہم تو ایک منٹ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم تو ایک منٹ کے لیے کسی کو معاف نہیں کر سکتے, ہم تو ایک منٹ کسی کی پرسنالٹی کو برداشت نہیں کر سکتے, ہم تو ایک منٹ کے لیے کسی کو امیر نہیں دیکھ سکتے, ہم تو ایک منٹ کے لیے اپنے اندر غربت یا افلاس یا کسی چیز کے پر کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ وہاں پر اگر حرام و حلال کے وہ جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں بتائیں کہ ایک بے پردگی کہاں سے شروع کرنی ہے, ہم ایک منٹ کے لیے تیار ہیں کہ کون سا نیا فیشن آیا, ہوز کیئر کہ وہ ہمارے بیانی اصولوں کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں مزید کے ساتھ صبح صبح بہت سخت ہیں, مگر یہ واقعتاً حقیقت ہے. اور یہ جتنی دیر تک ہم اس طرف نہ آئے تو یہ تمام چیزیں, حدیث بھی پڑھ کے سنا دوں میں آپ کو, پورا قرآن یہاں سے کھول کے پڑھ کے سنا دوں تو ہم پر اثر نہیں ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ اس کے اوپر عمل کریں, اس کو غور و فکر, کوئی ایک عمل بھی ہم نے آج اپنی زندگی میں صحیح کر لیا تو یقین مانے بہت ساری مسئلوں سے بچ جاتے ہیں. عرفہ سے, آیت اللہ بہجت سے بھی بعض اوقات آپ ان کے ویڈیوز کلپ دیکھا کریں تو ان سے کچھ پوچھا جائے نا تو وہ چھوٹا سا عمل بتا دیتے ہیں. کسی کو کہتے ہیں استغفار کرو, وہ کہتے ہیں ایک چیز کرو, تم اس طرح کرو, گناہوں سے بچو اور واجبات کو ادا کرو. ایک لائن ہے کہنے کو, مگر جب گناہوں کی لسٹ پہ چلی جاتی ہوں میں اور میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ اکبر, میں ایک گناہ سے کس طرح بچوں, جھوٹ گناہ, غیبت گناہ, فیشن یہ بے حجابی گناہ, میوزک سننا گناہ, تو وہ تمام چیزیں تو وہ آٹومیٹکلی ختم ہو گئی. اور اب ظاہر آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے تو آپ عبادات کی طرف آئیں گے, آپ نماز کا خیال کریں گے. تو یہ بہت اچھی اچھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ سنیں. آگے چلتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے. جی جناب سید سجاد علیہ السلام کی روایت, پہلے میں آپ کی بات کو ذرا سا اور آگے بڑھاؤں. جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم بعض گناہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ شادی ہو رہی ہے, یا صاحب یا سے میری بیٹی کے لیے مناسب رشتہ آ جائے, بڑے خوش, جی امام نے دعا قبول کر لی, مولانا نے کر لی, خدا بند تعالی نے دعا کر, اور جب شادی ہوئی تو امام کو بالکل بھول گئے, کوئی نہیں. اب کس کو کیسے بلایا جا رہا ہے؟ شیطانوں کو. تم آؤ, ناچو گاؤ, بھنگڑے ڈالو اور مہندیاں نکالو اور یہ کرو, اور پھر جو ہے ہمیں کیا پتہ نہیں کہ امامی زمانہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ شام کو نامہ اعمال جائے گا, کتنا روئیں گے. اس بندے نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے دعا مانگی تھی, مجھے مجبور کیا کہ میں پروردگار عالم سے اس کی بیٹی کا, اس کے بیٹے کا رشتہ کرا دوں, اس کے بیٹے کو جاب دلا دوں. جب مل گئی تو کسے نظر انداز کیا؟ صاحب عصر کو. آؤ شیطان تم آؤ. اتنے اچھے اچھے گھرانے جن کے گھروں میں تابوت اٹھتے ہیں, مجالسیں ہوتی ہیں,
حیرت ہوتی ہے کہ شادی کے دنوں میں بھول جاتے ہیں نہیں بھائی یہ شادی تو ہوگی نہیں اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارا اسٹینڈرڈ ہے. ان کا اسٹینڈرڈ اتنا ہائی ہے کہ صاحب عصر سے بھی بڑھا ہوا. نعوذ باللہ. استغفر اللہ ربی. جناب سید سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو مبارک ہو ہمارے قائم کی غیبت میں ہماری رسی کو تھامے رہیں, ہماری محبت پر ثابت قدم رہیں, ہمارے دشمنوں سے بیزاری ظاہر کرتے رہیں. وہ ہم میں سے ہیں, ہم ان میں سے ہیں, وہ ہمارے امام ہونے پر راضی ہیں, ہم ان کی شیعت پہ خوش ہیں, انہیں مبارکباد دیتے ہیں. باخدا و قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارا دل خوش ہوگا جب صاحب عصر کو وہ یاد فرماتے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم شریف. جی آگے جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی چھوٹی سی بتا کے پھر آپ جو ہے جناب رسالت میں آپ کی کوئی اچھی جو آپ طویل سی سنانا چاہیں وہ بتائیے. جناب محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قائم کے خوف کے وقت مدد کی جائے گی, ان کے لیے زمین سمٹ لی جائے گی, خزانے ظاہر ہو جائیں گے, ان کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل جائے گی اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا. خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے, زمین میں ہر ویرانہ آباد ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور امام صاحب یاسین امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے. بے شک. اور یہ ظاہر ہے آئمہ علیہ السلام کے فرمودات ہیں اور آپ لوگ اور ہم لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں. اور بہترین کوشش ہماری سسٹر نیلم بخاری صاحبہ کی یہی ہے کہ ہر امام سے ریلیٹڈ ایک جو بھی احادیث ہیں اور جو بھی ان کے فرمودات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے. اٹس ناٹ ایزی کہ بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں اور ایک جگہ سے آپ کو پورے اس کے لیے پورا ہوم ورک کرنا پڑتا ہے, مگر جو یہ لوگ کر کے آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے انشاءاللہ. آئمہ علیہ السلام سے توسل کے حوالے سے ہماری سسٹر نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم لوگ پریشانی میں جب بھی پریشان ہوتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ, گھر کا مسئلہ, جاب کا مسئلہ, بچیوں کا مسئلہ ہو گیا سارا, مگر اس توسل تک تو چلتے رہتے ہیں, مگر اس کے بعد جو شیطان کو اپنے گھروں میں دعوت دیتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے, ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ یہ سلسلے سے جتنی دیر تک بچیں گے نہیں, جتنی دیر تک ہٹیں گے نہیں ان سارے سلسلوں سے, تو ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے. یہ بات 100% کنفرم ہے. میں ساتھ ساتھ توبہ کرتی رہوں اور ساتھ ساتھ گناہ کرتی رہوں تو اس توبہ کا بھی کوئی اثر نہیں ہونے والا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں. ہم آپ کے لیے فون لائن حاضر ہے, آپ لوگ ہم لوگ کو کال کر سکتے ہیں, ہمارے اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. ہم لوگوں نے درود کی بھی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ پڑھیں. آج کے دن درود کا ثواب بے انتہا ہے, یعنی عام دنوں میں اگر ہم لوگ کو 1% ملتا ہے تو آج کے مطلب 100% مل رہا ہوگا یا 10%. وہ تو خیر یہ میری آپ کی دنیاوی زبان ہے, مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں کوئی دینے کی کمی نہیں ہے, وہ جتنا جی چاہے دے سکتا ہے انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام زمان علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ جناب رسول خدا فرماتے ہیں جس نے میرے فرزند امام قائم سے انکار کیا اس نے مجھ سے انکار کیا. اللہ اکبر. اور یہ پوری دنیا کو اس ٹائم پر بہت سارے لوگ اس چیز سے واقف بھی ہیں کہ کوئی آنے والا ہے اور کوئی کرنے والا ہے. تو یہ تمام چیزیں یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس دنیا میں اس ذکر کو عام کریں؟ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. میں اور آپ دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہماری جد ہیں, ہمارے امام ہیں, وہ آنے والے ہیں, اور بے شک وہ کل کائنات کے امام ہیں. وہ صرف میرے اور آپ کے امام نہیں ہیں, وہ پورے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے امام ہوں گے, چرند پرند کے لیے امام ہوں گے. ان کا حکم ہوگا تو وہ تمام ساری سلسلہ بڑھے گا آگے انشاءاللہ. مگر یہ چیز کہ ہم لوگ اگر دعوے دار ہیں, اپنے آپ کو شیعہ شریک کراتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, تو ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اپنے سے اور آپ, میں خود سے اور آپ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا. ہم یہ جو محفلیں یہاں پر کر رہے ہیں, جو پروگرامز آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں, وہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنے وقت ہی امام زمان علیہ السلام کے حضور ڈیڈیکیٹ کر کے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں. اور ہماری پوری نیت کہ ہم اپنے یہ جو سلسلہ ہے, ہمارے ولایت ٹی وی کا پورا سلسلہ ہے,
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتنی دیر تک توفیق دے جب تک امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو جائے، اور امام آگے تو انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ ان کے ساتھ چلے گا، اور ہماری دلی خواہش ہوگی کہ ہم لوگ یہ سارا سلسلہ ان کے بعد ان کے ساتھ بھی یہ جاری و ساری رکھیں. مگر یہ کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. میں جب اپنے سینٹرز میں غور کرتی ہوں، اپنی فیملیز کی شادیوں میں غور کرتی ہوں، یا ہم لوگ اپنی کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں یہ بات بھی 100% یہاں سے کنفرم کہہ دوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ 100% پرفیکٹ بیٹھے ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم بھی زندگی کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، ایسے مسئلے مسائل دوچار کرتے ہیں، مگر ایٹ لیسٹ ہم کوشش تو کرتے ہیں. بس آپ لوگوں سے اور ہم لوگوں سے یہی مانگا جا رہا ہے کہ آپ لوگ کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے گی اور ہم لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں گے. سسٹر نیلم بخاری صاحبہ سے اگلی امام جعفر صادق علیہ السلام پہ کال پیش کر رہی ہوں. صاحب اس کے سلسلے میں آپ فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا شب عاشور قائم کا نام لے کر، انہوں نے کہا بیکٹ میں انہوں نے لکھا شب عاشور قائم کا نام جو ہے ان کا نام لے کر پکارا جائے گا. اس دن امام حسین کا قتل ہوا تھا. کافی روایات میں ہے، یہ کچھ مختلف بھی ہیں کہ شب عاشور بھی جو ہے وہ ان کا جو اس دن بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے. پکارا جائے گا اس دن امام حسین کا قتل ہوا تھا، گویا کہ میں بروز شنبہ 10 محرم الحرام کو رکن و مقام کے مابین کھڑا ہوا ہوں اور ایک شخص امام کے سامنے کھڑا ہو کے ندا دے رہا ہے. زمین چاروں طرف سے، زمین کے چاروں طرف سے لوگ ان تک پہنچ رہے ہیں، ان کے لیے زمین طے ہو رہی ہے، یہاں تک کہ وہ سب امام کے سامنے بیعت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے امام کے ذریعے سے زمین کو عدل سے اللہ تعالیٰ امام کے ذریعے سے زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی. پھر وہ مکے سے روانہ ہوں گے، کیجیے گا سسٹر پلیز. پھر وہ مکے سے روانہ ہوں گے، کوفے پہنچیں گے، نجف کے قریب اتریں گے، پھر وہاں سے لشکر تمام دوسرے شہروں کی طرف بکھر جائیں گے، نکل جائیں گے. سبحان اللہ. ہمارے پاس کالر ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر. جی میں مسرت فاطمہ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. سسٹر مسرت فاطمہ آپ کیسی ہیں؟ آپ دونوں کو شکر ہے الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں. دونوں بہنوں کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم اور آج جمعے السلام. کا دن ہے ماشاءاللہ، بہت برکت دن ہے. الحمدللہ. تو تمام تر ان برکتوں کا، جمعے کے دن کی برکتوں کا پروردگار آپ کو ساتھ بھی نزول ہو. اللہ اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، پھلے اور پھولے آپ کا آباد پروگرام رہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. الحمدللہ. دعائیں آپ کی سسٹر مسرت. انم کیسی ہے؟ جی شکر الحمدللہ. ابھی کالج گئی ہے، اس کے لیے دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے جی گا. جی بالکل ہماری دعا میں ہوتی ہے آپ کی بچی. آج اللہ کالج سبحانہ گئی ہے. تعالیٰ الحمدللہ. جی اللہ سبحانہ دعا تعالیٰ میں یاد رکھیے گا میری بہن. جی ضرور انشاءاللہ. آپ ہماری ہمیشہ دعا میں دعا میں یاد رکھیے گا. مولا جی ہماری مشکلوں کو آسان اللہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ساری مشکلیں آسان جی. ہوں گی. سب کچھ امام کے فرمودات میں سے کچھ شیئر کرنا چاہیں نے اتنا اچھا پروگرام کیا ہے جو ابھی سنا رہی ہیں حدیثیں وغیرہ، جی ماشاءاللہ بہت اچھا سنا رہی ہیں. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ توفیق عطا کرے کہ اللہ ہمیں یہ سب کچھ ہم لوگ اس پہ کارآمد کر سکیں، عمل کر سکیں. اللہ ہی آمین. اللہ ہی آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اور کچھ آپ پڑھنا چاہیں گی، آپ شیئر کرنا چاہیں گی امام کا کوئی چھوٹا سا آج جمعہ کے دن کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنانا چاہتی ہوں. جی 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 فرمائیے. کہ ایک تو یہ کہ جمعے کے دن ہم لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے، اور ہمیں ہر دن جمعہ کے علاوہ بھی ہر دن صبح کا آغاز ہم کم سے کم 5 لوگوں کو تو مطلب کچھ ایسے شیئر کریں جو صدقہ جاریہ ہو ہمارے لیے. اور اپنے دن کا آغاز جو ہے صبح میں صدقے سے شروع کریں. ماشاءاللہ. گڈ، ویری گڈ. ایوری ڈے. اور جمعہ کے دن کا صدقہ دینا تو بہت ہی ثواب ہے. بالکل ایسا. اور جناب رسول خدا کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں، اللہ نے جمعہ کے دن کو تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے. جب نماز جمعہ کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کرے اور اگر ہو سکے تو خوشبو لگائے اور مسواک کا ضرور اہتمام کرے. بہت بہترین. میری طرف سے آج جمعہ کے دن کے لیے میرا ایک تھوڑی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں. جی 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 فرمائیے پلیز.
جی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آج تمام مومنین سے نا جمعہ کے دن کے لیے نا آپ درود کی تصویریں لکھوائیں اور ماشاءاللہ دیکھیے درود و سلام کی اتنی نور کی بارش ہو جائے گی جب آپ سب سے کہیں گی ریکویسٹ کریں گی تو یقیناً ہماری تمام بہنیں آپ کو یہ تصویرات دیں گی. میری طرف سے 1000 ابھی تصویر لکھ لیجیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 1000 تصویر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سبحان اللہ. اوکے سسٹر مسرت، آپ 10 تسبیحاں پڑھیں گی یا 1000 تسبیحاں پڑھیں گی؟ آپ 10 تسبیحاں پڑھیں گے؟ 10 تسبیحاں. ہاں ٹائم ویری گڈ، بہت اچھا آئیڈیا دیا ماشاءاللہ. جو آپ سے 5000 کی کہی تھی نا وہ بھی پڑھ لی تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے، قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. وہ سپارہ بھی میں نے آپ کو جو آپ نے مجھ سے کہا تھا 4 سپارہ جی وہ بھی میں نے پڑھ لیا. وہ ہمارا ایوری جمعرات تھرسڈے کو ہوتا ہے. اگر آپ اس میں شامل ہونا چاہیں، ہم ہر جمعرات کو سپارے جو ان سے آپس میں بانٹتے ہیں اور الحمدللہ پورا قرآن ختم کر کے اپنے اور آپ کے مرحومین کو ہدیہ کرتے ہیں الحمدللہ. اگر ابھی کوئی قرآن ہے میں سے سپارہ ہے کوئی باقی تو آپ دے دیجیے. اوکے سپارے تو بھی ہیں میرے پاس اس ٹائم پر نوٹ بک نہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بتا دیتی ہوں، منڈے کو بتا دوں. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل. اوکے ٹھیک ہے. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. شور آپ بتا دیجیے گا میں پڑھ لوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزا ہمارے یہی کام آنے والی چیزیں ہیں. بالکل. آپ اتنی محنت کرتی ہیں، آپ اتنی الحمدللہ. کرتی ہیں. بس دعا قبول فرمائے. دعاؤں مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا الہی کرے. آمین الہی آمین. مولانا جزاک اللہ. ظفیر صاحب کو اور ہمارے ولایت چینل کے لیے بہت بہت دعائیں ہیں. بے شک. پروردگار ہمارے مولا امام زمانہ کے صدقے میں، پاک پجتن پاک کے صدقے میں، مولا علی علیہ السلام کے صدقے میں یہ چینل ہمارا ولایت علی ابن طالب کے نام سے ہے. بے شک بے شک ولایت علی کے اوپر ہے. بے شک. ہمارے مولا اس چینل کی ضرور کہیں نہ کہیں سے میرا تو عقیدہ ہے، پکا عقیدہ ہے بالکل کہ مولا ایسا راستہ بنائیں گے نا کہ دنیا حیران رہ جائے گی. انشاءاللہ انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ تعالیٰ میری تو ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے میری بہنوں کہ ہمارے اس ولایت علی ابن ابی طالب کے چینل سے نا ہمارے مولا امام زمانہ کا اعلان نہیں سے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. مولا امام زمانہ کا ظہور کا اعلان ہمارے ولایت چینل سے اور مولانا ظہیر حسن صاحب اس ولایت علی ابن ابی طالب کے چینل سے اعلان کریں گے ہمارے مولا کا. الحمدللہ. ہو چکا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ جی. تھینک یو سو مچ. خدا آپ کی توفیقات میں بے انتہا اضافہ فرمائے اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھے گا. جی ضرور. جی جی ضرور. انشاءاللہ انشاءاللہ. بالکل بالکل. سسٹر مسرت فاطمہ ضرور. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یا علی مدد یا علی مدد مولا علی مدد. میری پیاری بہن مسرت، آپ نے میرا دل باغ باغ کر دیا. آئی وش کہ دن میں سو کے اٹھوں، ٹی وی لگاؤں تو وہاں پہ کرن نقوی جو ہے وہ اعلان کر رہی ہوں. آج میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، حجت اللہ صاحب عصر شہنشاہ زمانہ کا ظہور ہو چکا ہے. سب اپنے اپنے گھر بیٹھے میں آج اکیلی پروگرام کروں گی. میرا امام جو ہے وہ میرے ہر سوال کا جواب دے گا. آپ کو کوئی سوال چاہیے آپ کیجئے، صاحب عصر کی طرف سے ابھی جواب آتا ہے انشاءاللہ. کچھ بھی ان کی لغت میں جو ہے وہ ناممکن نہیں. ہماری لغت میں ہر چیز ناممکن ہے. یہ لفظ جو ہے ہماری طاہرین کی اس کی لغت میں نہیں ہے. ہر چیز ممکن ہے. بہترین دعائیں ان کے لیے جنہوں نے اتنی اچھی بات کی کہ اس کا سرور جو ہے میرے خیال سے کئی دن تک رہے گا. بے شک. جزاک اللہ. سسٹر مسرت فاطمہ خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ اپنی بارگاہ میں. ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں خلوص پیدا کرے. ہماری نیتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جتنے بھی ہم کوشش کرتے ہیں بس وقت کے امام کے لیے کہ وہ ہم سے راضی ہوتے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے ان کی ویسی نظر کرم ہو جائے تو یقین مانے کہ ہم سب کی سمجھے کشتیاں گئیں، پار ہو گئی ہیں. سب کی مشکلات انشاءاللہ سے دنیاوی پریشانیاں، یہ جو مشکلات ہیں اس سے نہ گھبرائے، کوئی بھی نہ گھبرائے. اگر ہم لوگ عقیدے کے ساتھ اور ان سے زیادہ مصائب ہم لوگوں پر ٹوٹے ہیں،
ائمہ علیہ السلام کی ذات جو انہوں نے اپنی زندگیاں گزار کے بتایا ہے، دکھایا ہے، ہم لوگ کو عملی نمونہ بن کے دکھایا ہے کہ ان سے زیادہ مصائب ہم لوگوں پر ٹوٹ رہتے ہیں. ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کرتے ہیں. مگر ائمہ علیہ السلام کی ذات نے ہمیں بتایا کہ جتنی زیادہ بڑی پریشانی ہو اتنا رب کا شکر ادا کرو. اس پریشانی میں روزے رکھو، نمازوں سے توسل کرو، عبادات سے مدد مانگو. مگر ہماری تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں اور ہم لوگ کہاں نکل جاتے ہیں. مگر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد شامل رہی تو ہمارے ان پروگرام سے ضرور ایک نہ ایک دن چینج آئے گا. اور اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں آ کر آپ کے ساتھ اپنے وقت کے امام کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو سوچیں اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی. الحمدللہ جتنا بھی خدا کا شکر ادا کروں اتنا کم ہے. سسٹر مسرت نے فاطمہ نے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی، اور اگر آپ لوگ بھی تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو آپ لوگ پلیز ہمارے ساتھ یہ شامل ہو جائیں. انشاءاللہ 10 تسبیحیں اگر سب لوگ بھی پڑھیں گے تو وہ آج کی یہ خوبصورت محفل اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گی انشاءاللہ. میں چاہوں گی کچھ اب ایسی رونق جو آ گئی ہے محفل میں اور ایسی بات آ گئی ہے کہ اس میں کچھ اشعار ہو جائیں، اور وہ بھی اگر سسٹر نیلم بخاری کے لکھے ہوئے ہوں اور ان کے لہجے میں ہوں تو اور چار چاند لگ جاتے ہیں. کچھ ارشاد فرمائیے. کرن بس ایک چھوٹی سی بات اور کر لوں کہ جس طرح سے کہ ابھی سسٹر مسرت نے تسبیحوں کا ہمیں کہا ہے کہ یہ صلوات جو ہے ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کے اندر اللہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتا ہے. روزہ ہم اکیلا رکھتے ہیں، نماز ہم اکیلے پڑھتے ہیں، حج ہم اکیلے کرتے ہیں، ہر چیز ہم اکیلے کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوتا. یہ حیرت کی بات ہے کہ محمد و آل محمد پہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ بھی شامل ہوتا ہے، فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، ہم بھی شامل ہوتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے یہ ان سے زیادہ ہم کو فائدہ پہنچاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم ان کو درود بھیج رہے ہیں، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، ان کے تو ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے کتنے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم شریف. ہیں ان کو شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدری آنٹی کیسی ہیں؟ نیلم بخاری. ہاں ان کی خدمت میں میرا سلام. میری بہن آ گئی، 4 چاند لگ گیا آج آپ کی ٹی وی پہ. ہم نے دیکھا پیچھے چاند بھی لگایا ہوا ہے، بیک گراؤنڈ میں بھی چاند ہے. جی ہم نے پیچھے وہ بیک گراؤنڈ پہ بھی چاند لگایا ہوا ہے امام عصر کا جو ہمارا پیچھے آپ لوگ دیکھ رہی ہو نا میں دیکھ رہی ہوں. آپ کا تو اسٹوڈیو کی بہت تعریف ہوتی رہتی. الحمدللہ. اور اللہ بھی آپ لوگوں کو خوش و آباد رکھے. اور ان کا کلام بھی بہت اچھا ہے. سن رہی تھی جب سے ان کے بات جب سے. اب کریم بلی پہ ڈسٹرب نہیں کرو کرن. میرے نا اب ہر روز میرے 10 تصویریں آپ میرے لیے ماشاءاللہ دن میں پڑھتے آپ پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ حیدری آنٹی. اور ایک بار یاسین بھی پڑھی. یاسین بھی پڑھ لی. اللہ بھی شروع کروں گی انشاءاللہ. ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو نہیں پڑھی. اب روز ایک یاسین پڑھ لے سے میرے طرف سے اور 10 تسبیحیں پڑھ لیے. جس بخاری کے خدمت میں میرا پیار بھرا سلام مصروف ہے. اور آپ لوگوں کا پرسلامت ہے. دیکھ رہے ہو آج جمعہ ہے، آج مصروفیت کا دن ہے. آج تو بے شک آج مولانا کہہ رہے تھے آج خطبہ بھی انہوں کریں گے. جی انشاءاللہ مسجد علی سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ لوگ کو معلوم رہے تو نا آپ بولے تو نا سارے لوگ دیکھتے رہتے. چھوٹے اگر ٹائم بتا ابھی اتنے چینل ہو گئے، ہر چینل سے بدلو کچھ نہ کچھ آتے رہتا. تو اگر وہ پہلے سے اگر بتا دی نا، کل مولانا بتا رہے تھے خطبہ بھی آئیں گا. انشاءاللہ میں انشاءاللہ مولانا صاحب سے پوچھ لیا کروں گی کوئی ایسی اناؤنسمنٹ ہوا کرے تو مجھے پہلے بتا دیا کرے تاکہ میں صبح سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمام باتیں شیئر کر لوں کہ آج کیا کیا ہونے والا لائیو پروگرام. تو انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ میں ضرور مولانا صاحب. آج ان کا کچھ اچھا چٹپٹا وہ نہیں سنا رہی. جی بالکل تیار ہے آپ انشاءاللہ. حیدری آنٹی فون بند کریں گی تو میں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ لوگ کے لیے کچھ پیش کریں. اوکے خدا حافظ. جزاک اللہ جی. خدا حافظ. حیدری بہن آپ کی خدمت میں بھی میری دل کی گہرائیوں سے بے شمار سلام ہو. آپ کا جب فون آتا ہے تو واقعی میں ایسا لگتا ہے کہ آپ کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے. پورا جو ہے ولایت ٹی وی جو ہے وہ کھل جاتا ہے. آپ لوگوں سے جیسے اگر اور 2-4 ایسی ماشاءاللہ سے بہنیں مل جائے تو واقعی میں کہ اس محفل میں آپ جیسے لوگوں سے ایک چاند نہیں 4 چاند بلکہ کتنے ہی چاند لگ جاتے ہیں. خدا آپ کے عزت میں، آپ کی دولت میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی اولاد میں، ہر چیز میں اضافہ فرمایا. آپ کی دعائیں مستجاب و محمد والے محمد کے صدقے میں. صاحب اصل علیہ السلام کے بارے میں کچھ چند الگ الگ
टॉपिक पे जो है वो मैं लिख के लेके आई हूँ, मैं आपको सुनाती हूँ। इमाम असर अलैहिस्सलाम के जमाने में ये मुस्कुराए तो महताब मुस्कुराता है, सुभान अल्लाह, इन्हीं के नाम से हर गुंजा खिल खिलाता है, सुभान अल्लाह, इस कहकशां का हर एक तारा झिलमिलाता है, इन्हीं के नूर से सहरा भी जगमगाता है। कितने अजीब है। मेरे इमाम तो सबको हयात देते हैं, ये मुश्किलात से सबको निजात देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या और ये काम क्या करते हैं साहिब असर अलैहिस्सलाम, ये ना समझे कि ये पर्दे में है, बस वो पर्दे में बैठे हुए हैं, नहीं, क्या इनके निजाम कर गए हस्ती को ये संभाले हैं, ये कोहे तूर पे छाए हुए उजाले हैं, कलाम पाक के लिखे हुए मकाले हैं, अरश के बुर्ज भी झुककर सलाम करते हैं, तमाम जिन्न मलिक एहतराम करते हैं, शब कदर में फरिश्ते कलाम करते हैं। इनके पास फरिश्ते आते हैं, सवाल तमाम साल भर में होने वाले वाकयात, जिंदगी, रिज़्क सब लिखते हैं। मेरा इमाम इतना मसरूफ है, इतना मसरूफ है, हम नहीं समझ में आता। हमें हज वो करते हैं, इबादतें वो करते हैं, हम पे नजर वो रखते हैं, हमारे नाम अमाल रोजाना वो चेक करते हैं। सुभान अल्लाह, खुदा ने उनको कितनी सलाहियत, कितना इल्म, कितनी ताकत दी है, सुभान अल्लाह। और ये दुनिया जो है ये सब कुछ उनके हुक्म से चलती है, सिर्फ इंसान है जो उनके हुक्म को नजरअंदाज किए हुआ साहब को, वरना ये हुज्जत है। जमीन, आसमान, चांद, तारे, हवाएं, जानवर, जिन्नो, इन सब उनके ताबे हैं, नहीं तो हम उनके मानने वाले, हम अपने चलाते हैं, जुबान से कहते हैं अल-अजल अल-अजल, वरना नहीं। उजाला दहर का जब कहकशां में ढलता है, सलामी देने को ये चांद फिर निकलता है, जब दीद छुप जाता है रोशनी, फिर चांद आता है आके साहिब असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इन्हीं के इज़्न से सूरज बुरुज बदलता है, सूरज जब तक इनसे इजाजत ना ले वो रुका रहे, ये जमीन जलकर खाक हो जाए, मौला मैं आगे चला जाऊं, अब मैं इधर चला जाऊं, अब मुझे गुरूब होने की इजाजत है। सलाम करके सवेरा सुबह निकलता है। हम हैं जैसे अपने घरों में निकल जाते हैं बगैर सलाम किए साहिब असर को कि हमें जाके जॉब पे जाना है, वरना सुबह तक जो है वो उनको सलाम करती, सलाम करके सवेरा सुबह निकलता है। सलवात पढ़ ले तो झोंका हवा का चलता है, पहले में सलवात पढ़ते फिर हवा चलती है। छूले कदमों तो छू के कदमों को गर्दिश अय्याम भी संभलता है, जमीन जो है गर्दिश खा रही है, जब तक साहिब अमर के कदमों को ना छू ले, टकरा के जमीन जो है वो जर्रा जर्रा हो जाए, उनको छूती है फिर गर्दिश में चलती है। मौला इजाजत है फिर इजाजत। ये जमाने से थोड़ी सी मुझे शिकायत है, बड़ी देर से मैं भी शिकायतें कर रही हूँ, आप भी शिकायतें कर रही हैं। काश कि हम खुलूस जो है वो अपने अमल में, अपने दिल में पैदा कर लें। निदा अजल की बहुत से लगाने वाले हैं, बहुत लोग कहते हैं अल अजल अल अजल, मौला हम तैयार हैं। गमे हयात तो सब ही सुनाने वाले हैं, हर एक बैठा हुआ है, मौला आएंगे तो हम हाल दिल उन्हें सुनाएंगे। बहुत फिराक में आंसू बहाने वाले हैं, मगरमच्छ के आंसू भी बहुत लोग बहाते हैं। मौला हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं मान जाऊं कि सब उनके चाहने वाले हैं, मुझे सबूत चाहिए, वो आने वाले हैं, देखो वो आने वाले हैं। सबूत मुझे क्या चाहिए? हवा के दोष पे रख के दिए जलाते हैं, हमें पता है हवा चलेगी ये दिए बुझ जाएंगे, ये हम इमाम जमाना से बचते हैं। मौला हम तो करते हैं मगर वक्त हमें करने नहीं देता, हालात हमें करने नहीं देते। हवा के दोष पे रख के दिए जलाते हैं, बुझे दियों के सरे राह हम सजाते हैं। मौला इंतजार कर रहे हैं जबकि दियों में रोशनी नहीं है, सदा अजल की फकत का हम अपने कानों को सुनाते हैं, दिल को नहीं सुनाते, कानों को सुनाते हैं अलजल अलजल। अमल से अपने इन्हें रोज हम रुलाते हैं, जब नाम अमल जाता है मेरा मौला रोता है, ये मेरा चाहने वाला है, मैंने इसकी मुरादें अल्लाह से कह के पूरी करवाई। वो आना चाहते हैं पर हम नहीं बुलाते हैं, वो तैयार है, हम कह रहे हैं वाला पर्दे में रहे, वो यार ओके ओवर हियर। ये इंशाल्लाह आखिर में दोबारा हम पढ़ेंगे। हमारा आखिरी मिसरा जो है वो रह गया था। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
اوکے، معذرت کے ساتھ ہماری کسی بہن کی کال تھی، اگر آپ لوگ کال کریں تو پلیز آپ دوبارہ سے کال کر لیں. میں نے کوشش کی تھی کہ آپ کو ہولڈ پہ ڈال دوں، مگر میرے خیال ہے شاید آپ تک میری آواز نہیں گئی. آپ لوگ ہولڈ کریں انشاءاللہ، اور ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرا خیال ہے کوئی 5 منٹ اور یہ ہماری فون لائن آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوگی. اگر آپ لوگ ابھی بھی ہمیں کال کرنا چاہیں تو آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. تو میں آگے بڑھتی ہوں، ہمارے پاس کالر آ گئی ہیں. جی السلام علیکم سسٹر سریا. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ. نیلم کو بھی میرا بہت بہت سلام کہیے گا. جمعہ مبارک. جمعہ مبارک. خیر سی آپ کو جمعے کے بہت معلوم تک سن رہی ہوں. میری طرف سے بھی 10 یعنی کہ 1000 سلوات. سبحان اللہ. جزاک اللہ. الحمدللہ پڑھ بھی لیا آپ نے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے انشاءاللہ. جی دیدی، اور کل بھی نا طبیعت میرا صحیح نہیں ہے تو میں فون نہیں کر سکی نا دوبارہ، تو میرا دے دیں. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اب آپ لوگوں کو منڈے کو دوں گی، کیونکہ ابھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نوٹ بک لے لوں، تو پھر آپ لوگوں کے لیے اناؤنس کر دیتی ہوں. ہمیں اور کس نے پوچھا تھا ابھی؟ منڈے کو دے دیجیے، کوئی بات نہیں. نہیں، میں مسرت فاطمہ، اور آپ کے لیے انشاءاللہ میں بھی اناؤنس کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اوکے. اور سسٹر نیلم بخاری بہت پیاری پیاری الحمدللہ الحمدللہ. اور بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. نیک تو ہیں اور اللہ میاں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاءاللہ اہل بیت کی شان میں کہ بس بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ نے انہیں یہ فن دیا ہے. بالکل بالکل بالکل. میں تو کہتی ہوں کہ بھائی کوئی خاص کرم ہوتا ہے ان لوگوں پر، جو لوگ خاص طور پر لکھتے ہیں اور ان کے لکھنے میں تاثیر ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بالکل وہی جوش اور جذبہ جس طرح وہ لے جاتے ہیں ہم لوگ کو، تو پھر کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے کہ واہ واہ. یہاں پر لمٹ نہ ہوتا، ہم واہ واہ کرتے ہوئے جو ریگولر جشن ہوتے ہیں اس میں نعرے لگتے ہیں. بتا نہیں سکتے، بہت سرور ملتا ہے، سکون ملتا ہے مولا کی شان میں تعریفت سن کے بس. اور جب سے بتایا سسٹر نیلم نے تو میں نا 8 بجے ہی پڑھتی ہوں دعائے چلو بعد میں پڑھوں گی، ظہر کے بعد کرتی تھی، لیکن سسٹر نے بتایا تو میں نا الحمدللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور وہ احد ہوئی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہے خیر دے، ہماری بھی قبول کرے پروردگار. آپ ہمیں سب بتاتی ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. الحمدللہ. جزائے خیر دے ہمیں بھی. اللہ ہی آمین. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ سسٹر سریا. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا حافظ. میری پیاری سسٹر ایمانی سریا، آپ نے اتنی میری تعریفیں کر ڈالیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، لیکن میں دل کی گہرائی سے آپ کا احترام کرتی ہوں. بہترین دعائیں. خدا آپ کو دین و دنیا میں بہترین کامیابی عطا فرمائے. پروردگار آپ کے اولاد کے اوپر اتنا کرم کرے کہ آپ جو ہے لوگ مثالیں دیں آپ کو کہ اس گھر آنے کی، ایمان میں، دولت میں، صحت میں، ہر چیز پروردگار اضافہ فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے. آپ کی طبیعت ناساز تھی اس لیے آپ نے کال نہیں کی. ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے کہ جو لوگ ریگولر کال کرتے ہیں اگر ان کی کال نہ آئے تو پریشانی ظاہر ہے بنتی ہے. ہم بہن بھائی مومنہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے تعلقات، ظاہر ہے خوشی ہوتی ہے جب بہت اچھا لگتا ہے. ان کے خلوص، اتنے خلوص کے یہ لوگ کال کرتے ہیں. بالکل جزاک اللہ. جی انشاءاللہ آخری بند کے حوالے سے ہماری تھوڑی سی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر آپ وہ دوبارہ سے ہمارے لیے پڑھ دیں تاکہ ہم لوگ اس کو ذرا دھیان سے سن لیں. اور اس کے علاوہ ورز آپ لوگ ابھی اسٹل ہم لوگ کو کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے. ساتھ ہی ہم لوگ انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آخری مراحل کی طرف بھی لے کر چل رہے ہیں. جی ہوا کے دوش پہ رکھ کے دیے جلاتے ہیں، بجھے دیوں کو سرے راہ ہم سجاتے ہیں. صدا اجل کی فقط کان کو سناتے ہیں، عمل سے اپنے انہیں روز ہم رلاتے ہیں. وہ آنا چاہتے ہیں پر ہم نہیں بلاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ واقعتاً ہماری سسٹر نے جو درد دل کو قلم بند کیا ہے کہ ہم لوگ بلاتے تو بہت زیادہ ہیں مگر ہم اپنے اعمال سے ان تمام چیزوں کو کہیں پیچھے سے. وہ کہتے ہیں نا کہ حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. تو وہ اس کے بعد جو آخری ان کا بھی مصرع ہے ستے جعفر صاحب کا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ آ گئے تو کیا ہوگا. اب وہ جو آ گئے تو کیا ہوگا، جو ہم نے شروع کی باتیں کی ہیں تو وہ اس کے اوپر غور و فکر کیجئے گا. یہ ویکینڈ آپ کے صرف اسی فکر میں رہنا چاہیے کہ اگر آ گئے تو کیا ہوگا، امام آ گئے تو ہم لوگ کو بھی آئینی ہی زندگی ویسی گزارنی ہوگی. آگے چلتے ہیں. کچھ اور ارشادات ہمارے جناب سیدہ کا آپ کہہ رہی ہیں وہ ہم لوگ بالکل ابھی اگر وقت ہے تو بالکل ابھی میں اس کی طرف لے کے جاتی ہوں انشاءاللہ. اور آگے آخری یہ میں امام کا جو رسول خدا کی جی آپ بالکل اور پھر انشاءاللہ ہم لوگ اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھتے ہیں.
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ اولاد حسین میں سے میری امت کا ایک شخص حکومت نہ کرے گا، اور وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور یہ ایک واقعتاً ظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور ان کی فرمودات کی روشنی سے ہی ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کی توسل سے، اور رحمت للعالمین ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ، اور یہ بہت ساری مشابہات جب ہم لوگ پڑھتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق کہ نام بھی رسول خدا کا ہوگا، ان کی کنیت بھی ان کی ہوگی، وہ ان کا چال ڈھال، اور ایون کہتے ہیں کہ مشابہت جو ہے سب سے زیادہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوگی۔ اور خود سوچیں کہ جب، اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ جو ابر سایہ کیے ہوگا وہ وقت امام پر ہوگا، تو یہ سوچے کہ جب ہم لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پڑھتے ہیں اور وہ ابر کے متعلق کہ ان کے پسینے کی اسمیل، یعنی اسمیل نہیں تھی، وہ خوشبو تھی بالکل، اور اس کے بعد ان کے اوپر ابر ایک سایہ کرتا ہوا، بادل ہر وقت سایہ فگن رہتا تھا۔ تو امام زمانہ کے متعلق بھی ایسی روایت پڑھی ہے، میں نے جو بہار الانوار کی سی 11ویں جلد میں صبح پڑھ رہی تھی، تو میں نے آپ کے ساتھ چاہا کہ یہ بھی شیئر کروں۔ اس کے علاوہ جو رسول خدا نے اپنی علالت کے وقت جو ان کی آخری جو مراحل تھے، زندگی کے لمحات تھے، اس میں جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ارشاد فرمایا، جو ہماری سسٹر نیلم بخاری نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کے متعلق بھی یہی روایت ملتی ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اس وقت اس امت کے لیے کہ ایک مہدی ہونا ضروری ہے، اور باخدا تمہاری اولاد میں سے ہوگا، بی بی فاطمہ زہرا کو ان کی جو بتائی گئی۔ اس کے علاوہ اسی روایت کو امام مہدی آخر الزمان میں خروج کریں گے، رسول خدا یعنی آخری زمانے میں خروج کریں گے۔ سلمہ سے بیان کرتے ہوئے بھی رسول خدا نے فرمایا کہ مہدی میری اطرت اور اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، اور یہ اتنی تکرار کے ساتھ ان حدیث کا ذکر کیا گیا ہے کہ بار بار مختلف حوالے بھی ہیں، اور اس بات کو بار بار مینشن کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اور تب ہمارے وقت کے امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ایون کہتے ہیں کہ یہاں تک روایت میں ہے کہ اگر ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو قیامت میں تب بھی امام کا ظہور ہوگا، ایک رات بھی باقی رہ گئی ہوگی تب بھی امام کا، کیونکہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں جو اس ٹائم پر لکھی ہوئی تھی، مگر وہی ہم لوگ جو ہر دفعہ کہتے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ہم لوگ کیونکہ میں جب اس کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو معراج میں امام عصر کا تذکرہ جو ہے وہ بھی ہم لوگ یہ پورا کہ پورا ایک پیراگراف ہے، مگر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے اس ٹائم پر کہ اس کے بارے، مگر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو اس یہیں سے شروع کروں گی، اور آپ لوگ کے ساتھ یہ معراج پر امام عصر کا جو تذکرہ ہے وہ آپ کے ساتھ میرے خیال سے آپ کر لیں، یہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ آئی وش کے لوگوں کو سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ اگر یہ ہمارے پاس 10 منٹ اور ہوں گے، اور 10 منٹ میں کوشش کرتی ہوں، بہت اچھا ہے کہ معراج میں جناب عصر علیہ السلام معراج پر امام عصر علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور اس کی میں پوری روایتوں کے ساتھ ہے، اس لیے میں صرف اور صرف یہاں سے کہ انہوں نے ابن عباس سے روایت کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جب مجھے معراج کے لیے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں سدرۃ المنتہا گیا، اور سدرۃ المنتہا سے حجاب نور تک پہنچا تو میرے پروردگار نے مجھے آواز دی، اے محمد تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، میرے سامنے سر جھکاؤ اور میری ہی عبادت کرو، مجھے پر توکل کرو، اور میں اس بات سے خوش ہوں کہ تم میرے بندے ہو، میرے حبیب ہو، میرے رسول ہو، میرے نبی ہو، اور اس کی بھی خوشی ہے کہ تمہارے بھائی علی خلیفہ اور باب ہیں، اور میرے بندوں پر میری حجت ہے، اور میرے مخلوق میں امام ہیں، انہی کے ذریعے سے میرے دوست اور میرے دشمن کی پہچان کی جائے گی۔ اور جب ہم لوگ بولتے ہیں نا ولایت کی بات اور غدیر کی بات، تو یہ تمام چیزیں وہاں پر معراج پر ڈسکس ہو چکی ہیں، یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہی کے ذریعے سے ہمارے گروہ اور شیطان کے گروہ میں امتیاز ہوگا، انہی کے ذریعے سے میرے دین کا قیام ہوگا، اور میری حدود کا تحفظ ہوگا، میرے احکام کو نافذ کیا
رہ جائے گا. تمہاری اور ان کی اولاد میں جتنے آئمہ ہوں گے ان کے واسطے سے میں اپنے بندوں اور کنیزوں پر رحم کروں گا, اور تم لوگوں میں جو امام قائم ہوگے اس کے ذریعے سے میں اپنی زمین کو اپنی تسبیح و تقدیس و تحلیل و تکبیر و تمجید سے آباد کروں گا. اسی کے ذریعے سے میں اپنی, یہ اب امام حجت کے بارے میں یہ تمام تذکرہ, اور اسی کے ذریعے سے میں اپنی زمین کو اپنے دشمنوں سے پاک کر کے اپنے اولیاء کو اس کا وارث بناؤں گا. اسی کے ذریعے سے کافروں کی بات نیچی اور اپنی بات اونچی کروں گا. اسی کے ذریعے سے اپنے علم سے اپنے شہروں اور اپنے بندوں میں جان ڈالوں گا. اسی کے ذریعے سے تمام خزانے اور ذخیرے باہر نکالوں گا. اپنی مشیت اور اپنے ارادے سے اس پر تمام اسرار و رموز کو آشکار کر دوں گا. اپنے احکام کے نفاذ میں اپنے ملائکہ سے اس کی مدد کروں گا. وہی میرا واقعی ولی اور میرے بندوں کے لیے سچا ہادی ہوگا. یہ امام زمانہ علیہ السلام, اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ معراج میں ذکر ہوا ہے. جی یہ بالکل معراج کا ذکر ہے, اور یہ کتاب جو ہے بحر الانوار کی جلد 11 نمبر میں آپ لوگ میں پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ سدرۃ المنتہا اور وہاں کی جو باتیں اور امام علی کے فضائل اور اس کے بعد امام عصر کے ظہور کے متعلق کہ کیا ہوگا, اور یہ بار بار اسی بات کی وضاحت کہ یہ دنیا کس طرح بھری ہوگی اور یہ اپنے خزانے اگل دے گی. یہ جو تمام چیزیں ہیں جب ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں تو یہ جو رموز, اور وہ کہتے ہیں نا کہ صرف ابھی 2 لفظوں کا بھی علم آیا اور جب 25 کا آ جائے گا اور تو پھر اس دنیا کا عالم کیا ہوگا. یہ آج کل کی ٹیکنالوجی اور ہم جس پر یہ چھوٹے چھوٹے بم بلاسٹ کر کے بڑا فخر حاصل کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں, یہ سب کا سب یہاں پر دھرا رہ جائے گا. تو یہ امام کے حوالے سے ایسی گفتگو ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ ختم ہو سکتی ہے جب تک کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ ضرور ہم امام کے حوالے سے, میں بہت جلدی پڑھ گئی ہوں, اگر اس کو رک کر پڑھتے ہیں تو آپ کو اور لذت محسوس ہوتی, اور اس میں بہت زیادہ گہرائی تھی. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, قبول فرمائے. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ آج کا پروگرام لاسٹ ہوگا انشاءاللہ, اور منڈے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس دن روایات میں, کیونکہ امام بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی تاریخ میں کہ بعض اوقات کہتے ہیں 13 کو بھی ہے, بعض کہتے ہیں 3 جمادی ثانی کو بھی ہے. تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ 13 والا جو ویک آئے گا ہم اس میں بھی ایوری ڈے کے حساب سے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں. اپنے موضوعات کو ساتھ لے کر چلیں گے, مگر ساتھ ساتھ بی بی کی ذات کے متعلق بھی کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے رہیں گے. اور آج سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کریں گے, اور بی بی کی مداح کے حوالے سے بھی, بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ رموز میں سے وہ ایک خاص اسرار ہے بی بی کی ذات, وہ ایسا پوشیدہ خزانہ ہے جو انشاءاللہ روز محشر آپ لوگ اور ہم لوگ دیکھیں گے, اور بی بی کی قدر و منزلت اور یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی جاتی ہیں. میں چاہوں گی کچھ بھی ہماری اگر نیلم بخاری صاحبہ کے پاس کچھ ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حوالے سے کوئی نظم موجود ہے تو ہم لوگ اپنا پروگرام کا اختتام ہم لوگوں نے شروع امام زمانہ علیہ السلام سے کیا, اور ختم انشاءاللہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پہ کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہم دعا کی طرف آگے بڑھتے ہیں کچھ اشعار بی بی کے حوالے سے. بسم اللہ. جناب فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین طاہرہ صدیقہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں کیا عرض کروں, جن کا جو ہے تعارف جو ہے ان کے والد بزرگوار کا جو ہے وہ حضرت آدم سے ان کے ذریعے ہوا. تو میرے پاس تو الفاظ نہیں کہ میں شہزادی کی شایان شان کچھ ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ ذرا تصور کروں میری بیوی کا گھر کیسا تھا, ان کے گھر کو میں سوچ رہی ہوں. اس کو شاعری نہ سمجھیے گا بلکہ سمجھے کہ نثر کو تھوڑا سا بہتر کر دیا گیا ہے. میناروں میں توحید کی قندیلیں چنی ہیں, یہ ان کے گھر کا ذکر ہے. بنیادوں میں قرآن کی تحریریں گھلی ہیں, اور دیواروں پہ تطہیر سے محرابیں بنی ہیں. محرابوں میں الحمد کی تفسیریں لکھی ہیں. ایمان کے ستونوں پہ یہ مکان کھڑا ہے, جنت کی ہواؤں سے یہ شاداب و ہرا ہے. یہ ریاست و رقبے میں جہاں سے بھی بڑا ہے. دنیا کتنا کہہ کہ چھوٹا سا گھر ہے, میں سمجھی پوری دنیا سے بڑا ہے. میزان بھی نوشر بھی شفاعت بھی ادھر ہے, قدرت بھی نبوت بھی امامت بھی ادھر ہے, سخاوت و طہارت و شہادت بھی ادھر ہے, سنت بھی روایت بھی عبادت بھی ادھر ہے. اس گھر میں سب کچھ ہے. بخشش کی شفاعت کی یہاں بارہ دری ہے, چوکھٹ اسی دروازے کی جنت سے ملی ہے.
دہلیز کی ہر اینٹ بھی زمزم سے دھلی ہے، انوار الہی سے ہے گلنار گھروندا، دو پھول دو گلیوں سے ہے گلزار گھروندا، دو بیٹے ہیں دو بیٹی ہیں، دستاروں کا سرداروں کا سردار گھروندا، اور کعبے سے بلند ہے تیرا شہکار گھروندا، جنت کا شہنشاہ اسی گھر کا بشر ہے، مورود بھی کوثر بھی اسی گھر کی نہر ہے، یہ کچا گھروندا میری شہزادی کا گھر ہے، نماز اس گھرانے میں پروان چڑھی ہے، روزے کو فضیلت بھی یہاں آ کے ملی ہے، تسبیح خدا فاطمہ کی چمپا کلی ہے، یہ فاطمہ زہرا تیرے ہاتھوں میں پلی ہے، تاروں نے بھی آ کے تیرے گھر کو چھوا ہے، ہر ایک نے طواف تیرے گھر کا کیا ہے، جبریل نے بوسا تیری چوکھٹ کا لیا ہے، کچھ عرش معلا سے وہی لاتے رہے ہیں، کچھ لینے کو خیرات یہاں آتے رہے ہیں، کچھ چکی چلانے کے لیے جاتے رہے ہیں، کچھ بچے کھلانے کے لیے آتے رہے ہیں، یہ گلشن زہرا ہے، یہ گلزار نبی کا، یہ صاحبہ اسلام کا دربار سخی کا، یہ خانہ شاہانہ ہے سرکار علی کا، خوشبو تیرے آنگن میں بسی سورہ نبا کی، چھت سورہ یاسین کی دیوار عطا کی، دروازوں سے آتی ہے صدا حمد و ثنا کی، شہرت ہے تیری چکی اور روٹی اور ندا کی، چکی سے تیری نبض کائنات چلے گی، دنیا کو تیری چکی کی خیرات ملے گی، کونین کے ذرات کو حیات ملے گی، کیسی تھی وہ چکی جس سے آٹا پیسا جاتا تھا جنت الفردوس کی کھلیان کا اناج، رحمان کی برکات کا یزدان کا اناج، عرفان کا وہ لولو و مرجان کا اناج، مورود کا اور بحر یلتقیان کا اناج، تھا رب ذوالجلال کی تائید کا آٹا، وہ عدل کے اجناس باسا عید کا آٹا، چکی سے پسا عرش مروارید کا آٹا، کہ جس سے میری شہزادی نے روٹی بنائی، روٹی کی کیا فضیلت ہے، یہ سیدہ کی پاک ہتھیلی سے لگی تھی اور حرارت ایمانی تقوی سے پکی تھی، خمیر میں شیرینی ایمان رچی تھی، یہ جنت الفردوس کے آٹے سے بنی تھی، اس گھر پہ کوئی عام گدا آ نہیں سکتا، اس گھر کی تو روٹی بھی ہر ایک پا نہیں سکتا، ارے پاکیزہ ہے اتنی کہ کوئی کھا نہیں سکتا، سیکھے کوئی اس گھر سے شہادت کے قرینے، امت نے ڈبوئے ہیں تیرے 11 سفینے، کربل میں لوٹے آپ کے آنگن کے نگینے، ایک توس میں لوٹا گیا کچھ شہر مدینے، اس گھر نے بلاؤں کو سدا ٹال دیا ہے، ارے گھر بار لٹایا ہے ذرا مال دیا ہے، اور اسلام کو دے دے کے لہو پال دیا ہے، بابا تیرے کون ہے، معراج کا اعزاز تیرے بابا نے پایا، انگلی کے اشارے سے ستارہ اتر آیا، سورج کا بھی اعجاز زمانے کو دکھایا، آیا خیال دل میں تو آہو چلا آیا، اس گھر نے تو سب عرب و عجم پال دیے ہیں، راہب کو تیرے لال نے 6 لال دیے ہیں، مکتوب فرشتے کو پرو بال دیے ہیں، بی بی تیرے بابا پہ یہ قوسین تصدق، بی بی تیرے شوہر پہ یہ ثقلین تصدق، تجھ پہ تیری اولاد پہ حرمین تصدق، بی بی تیری نالین پہ کونین تصدق، سبحان اللہ، یزداں کی قسم دین کا عنوان ہے بی بی، قرآن کی آیات کا فرمان ہے بی بی، ایمان صاحبہ ہے میزان ہے بی بی، میں کھا کے قسم کہتی ہوں اس کون و مکان کی، زبان میں طاقت نہیں اس گھر کے بیاں کی، ہے ورطہ حیرت میں فضا ارض و سما کی، خوشبو در و دیوار میں ہے باغ جناح کی،
اس عرض پہ اس گھر کے تو احسان بڑے ہیں، حیوان نما انسان مسلمان بنے ہیں، اور کھا کھا کے ہی صدقہ یہ مسلمان پلے ہیں۔ صدحیف مسلمانوں نے اس گھر کو جلایا، انعمتا کو اور سورہ کوثر کو جلایا، جس در پہ ملک آتے تھے اس در کو جلایا، جزدان ہی قرآن کی چادر کو جلایا، سینوں میں تھا نفاق اور مفلوج عقل تھی، وہ در نہ تھا در اصل میں قرآن کی رحل تھی، اس گھر سے مسلمانی عداوت کی پہل تھی۔ جب سیدہ گھر جلایا پہل ہو گئی مسلمانوں کی، یہ کیا تھا؟ اس گھر پہ انتہائی مصیبت گزر گئی، بعد رسول گھر پہ قیامت گزر گئی، در کو جلا کے گھر سے شفاقت گزر گئی، حد توڑ کر حدوں سے عداوت گزر گئی، اس گھر میں سردیے تو صدا لا بنی، بیت الحزن بنا تو کبھی کربلا بنی۔ جزاک اللہ جی، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ اور ویورز آپ لوگوں نے سنا، کہا جاتا ہے کہ نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر، نہ سایہ نہ ردا ہے زہرا تیری لحد پر، چند پتھروں نے مل کر محرومہ لکھ دیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ جو بی بی کے روزے کے لیے اپنے اشک بہاتے ہیں اور 8 شوال کو وہاں پر جا کر پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن اب لگتا ہے ہوگا جب وقت امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ شہزادی کے ان قاتلوں سے آ کر انتقام لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اپنی جو ڈیوٹیاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے ہم لوگ اس کو صحیح معنی میں ادا کر سکیں۔ آج کا یہ پروگرام یہاں پر ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ منڈے کو نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ سے ریکویسٹ، اور سسٹر نیلم بخاری صاحبہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ولائی ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے، مولانا ظہیر اللہ حسن نقوی صاحب کے لیے، بردر بابر کے لیے، بردر عاصم کے لیے، بردر محمد علی جعفری کے لیے، بردر علی جعفری کے لیے، اور بردر سید حسن کے لیے، بردر عامر کے لیے، برہان نقوی کے لیے، سسٹر ہما کے لیے، اور جتنی بھی گیسٹ یہاں پر تشریف لاتی ہیں ان سب کے لیے دعائے خیر کیجیے گا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اے میرے پاک پروردگار، میں تجھ سے دعا مانگ رہی ہوں باری راہ، کہ نے جن جن کے نام لیے ہیں ان سب کو شامل دعا کرتی ہوں۔ یا اللہ یا رحمان، اپنے ذاتی قدرت سے قادر ہونے والے محمد اور محمد کی پاک و پاکیزہ اولاد کے صدقے میں ہم پہ کرم فرما۔ یا اللہ ہم تمام عاصیوں کو جو مصیبت میں گرفتار ہیں ان کو مصیبت سے نکال دے۔ یا اللہ ہمارے حق میں آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ ہماری بدبختیوں کو خوشبختی سے بدل دے۔ اے میرے معبود ہماری اولادوں کی اصلاح فرما۔ اے میرے معبود ہمارے مرحوموں پہ کرم فرما۔ یا اللہ ہماری بدعمالیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہمیں معرفت و محبت اور شفقت دین و دولت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو صاحب روزگار ہیں ان کے روزگار میں استحکام عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج و زیارت کی سعادت عطا فرما، عالم نظر میں، قبر میں، حشر میں۔ یا اللہ ان منازل کو ہمارے لیے آسان فرمانا۔ یا اللہ ہمارے مراج و کمل میں برکت ہو، ہمارے مقدس مقامات کی خیر ہو۔ یا اللہ صاحب اس کے ظہور میں پروردگار تعالی عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ جزاک اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ویورز نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ منڈے تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔